آج ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کی اہمیت کے ایک بڑے اہم گوشے پر گفتگو کریں گے، اور وہ گوشہ یہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے قرآن مجید کو بصورت وحی نازل فرمایا، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کی حدیث مبارکہ کو بھی اللہ کی بارگاہ سے بصورت وحی نازل ہوا، یعنی جیسے قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث بھی منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اتاری۔ اس حصے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حدیث کا انکار کرنے والے اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دین میں حجت نہ ماننے والے منکرین حدیث، ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ قرآن اللہ کا کلام اور خالق کائنات نے بصورت وحی یہ قرآن اتارا، لہذا قرآنی ہدایت تو قیامت تک جاری رہے گی، مگر منکرین حدیث کا یہ کہنا ہے کہ حدیث پاک چونکہ حضور علیہ السلام کا قول مبارک ہے، حضور کا عمل مبارک ہے، اور یہ سب آقا علیہ السلام کا یہ اپنی تحقیق ہے، نظر و فکر ہے، اور حضور کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے اور ایک شخصی رائے ہے، تو لہٰذا آقا علیہ السلام کا وہ جو اپنا اجتہاد اور رائے سے جو آپ نے عمل کیا یا آپ نے رہنمائی دی، وہ رہنمائی 1400 سال پہلے اس زمانے کے لیے تو ٹھیک تھی، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ 14 صدیوں کے غیب آ جانے کے بعد آج وہ رہنمائی اور وہ ہدایات جو آپ نے اپنی رائے سے دی، وہ ہدایات قابل عمل نہیں۔ یہ بنیاد بنا کر وہ حضور کی حدیث کا انکار کرتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تاجدار کائنات کا کوئی فرمان اور حضور علیہ السلام کا کوئی عمل مبارک وہ اپنی ذاتی رائے سے نہیں اور شخصی اجتہاد سے نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے تمام احوال اعمال اور آپ کی احادیث اور سنن یہ سب اسی طرح منزل من اللہ ہے جس طرح قرآن منزل ہے۔ اس مضمون کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت جس سے آج ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، خبردار، ہمدن ہوش ہو جاؤ اور پوری توجہ اور دھیان سے یہ بات سنو۔ یہ معنی ہے آگاہ۔ یوں آقا علیہ السلام نے خبردار کر کے آگے جو بات بیان کی، فرمایا بے شک مجھے اللہ کی بارگاہ سے قد اوتیت القرآن ومثلہ معہ، رب کی بارگاہ سے مجھے ایک قرآن عطا کیا، کتاب عطا کی، اور اسی کتاب کی مثل اللہ رب العزت نے ہدایت کا ایک اور سورس بھی مجھے اپنی بارگاہ سے عطا کیا۔
ایک تو اللہ کی بارگاہ سے قرآن ملا، اور ایک قرآن کے علاوہ سورس آف ہدایت جو اللہ کی بارگاہ سے ملا، وہ کیا ہے؟ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ لہٰذا یہاں سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن وحی ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کی ہر سنت اور ہر حدیث بھی کیا ہے؟ وہ بھی وحی۔ آئیے قبل اس کے کہ ہم اس پر آئیں کہ وہ کیسے وحی ہے، سب سے پہلے تو ہم وحی کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وحی کہتے کسے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی آئمہ لغت نے بیان کرتے ہوئے کہ وحی کیا ہے، آئمہ لغت نے اس کے 5 معنی بیان کیے۔ فرماتے ہیں کہ وحی کا پہلا معنی وہ ہے الرسالہ، یعنی پیغام رسانی، کسی تک اپنا میسج کنوے کرنا، اسے کہتے ہیں وحی۔ پھر دوسرا معنی جو آئمہ لغت نے بیان کیا الکتابہ، کسی چیز کو تحریر میں لانا، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی بیان کیا الاشارۃ السریع، تیزی کے ساتھ کسی شے کی طرف اشارہ کرنا، اسے بھی وحی کہتے ہیں۔ اور چوتھا معنی جو آئمہ لغت نے وحی کا بیان کیا وہ ہے الالقاء، یعنی کسی شے کو کسی کے دل کے اندر کیا کرنا، القاء کرنا، کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دینا۔ یہ تمام معانی جن کو آئمہ لغت نے بیان کیا، ان کی روشنی میں پھر جو آئمہ اور مجتہدین ہیں انہوں نے وحی کا جو اصطلاحی اور شرعی معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ رب کائنات کا اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کو مخفی طریقے سے، کیونکہ آئمہ لغت نے وحی کے معنوں میں ایک الکلام الخفی، یعنی مخفی طریقے سے کسی سے بات کرنا، یہ بھی وحی کا ایک معنی ہے۔ اصطلاح شرع میں انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مخفی انداز سے ہدایت اور رہنمائی اس طرح فراہم کرنا کہ جو ہدایت اور رہنمائی کائنات میں ان کے علاوہ کوئی اور شخص اپنی شخصی اور اپنی نفسی استعداد سے وہ ہدایت اور رہنمائی حاصل نہ کر سکتے۔ اس مخصوص طریقے سے اللہ رب العزت کا اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کے ساتھ ہم کلام ہونا اور اسے ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنا، اسے از روح شرع اور از روح اصطلاح سے وحی کہتے ہیں۔ اب یہ وحی کتنی اقسام پر مشتمل ہے اور کن کن طریقوں سے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو وحی بھیجتا رہا، اس پر آئمہ اور محققین نے وحی کی 8 اقسام بیان فرمائی، جو مختلف طریقے ہیں وحی بھیجنے، جن میں سے پہلی 5 عمومی اقسام ہیں، یعنی 5 اقسام وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت ہر دور میں مختلف انبیاء کو وحی بھیجتا رہا، اور آخری 3 خصوصی اقسام ہیں جو خاص ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، یعنی جن 3 طریقوں سے اللہ نے اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور نبی کو وحی عطا نہیں فرمائی۔ آئیے پہلے وہ 5 عمومی اقسام جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر اپنے انبیاء علیہ السلام کو کیا وحی بھیجی، وہ اقسام کیا، اور پھر ہم آگے چل کر ان 3 خاص اقسام کا ذکر کریں گے
کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر صرف وحی بھیجی اور کسی اور نبی کو اس انداز سے وحی نہیں عطا کی۔ تو وحی کی اقسام میں سے سب سے پہلی قسم وہ ہے الرؤیا الصالحہ، یعنی نیک اور سچے خواب۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر وحی کی ابتدا الرؤیا الصالحہ یعنی نیک خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ آغاز کیسے؟ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ پیغمبر کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، اور کتنی اتھینٹک وحی ہوتی ہے اس کا ذکر خود خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ الصافات کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب عالم خواب کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم، یہ حکم جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کر سنایا تو وہاں قرآن مجید کے خاص لفظ جو قابل غور ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے حکم بھیجا، کیا کہا؟ میں نے ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا اس بارے میں کیا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے سامنے، اور حضرت اسماعیل نے جب وہ خواب سنا انہوں نے خواب سمجھ کر اسے نظر انداز نہیں کیا کہ ابا جی خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوگی نہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور ابھی بچپنے کی عمر تھی، تو اس عمر میں اللہ نے ان کو یہ شعور دے رکھا تھا کہ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم کے خواب کو سنا، اور سن کر حضرت اسماعیل جان گئے کہ یہ محض خواب نہیں، یہ وحی الہی ہے۔ یہ خواب نہیں بلکہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا، اور جب بیٹے نے جواب دیا تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کر گزریے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وحی الہی ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا میری وحی کا آغاز بھی خوابوں سے ہو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کرتے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے بلکہ وحی الہی ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک قسم ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وحی کے ذریعے اپنے انبیاء علیہ السلام کو ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ پھر خواب کے بعد وحی کی دوسری قسم جس کو اہل تحقیق نے بیان کیا وہ ہے الالقاء، یعنی کوئی بات اپنی بارگاہ سے ڈائریکٹ یا کسی مقرر فرشتے کے ذریعے کوئی بات اپنے نبی کے دل کے اندر ڈال دیں، اسے القاء کہتے ہیں۔ اور اس کو بھی حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات نے روح الامین یعنی جبرائیل امین کے ذریعے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی، نافذہ فی قلبی، میرے دل کے اندر یہ بات روح الامین نے آ کر پھونک دی، ڈال دی۔ اور وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ کوئی ذی روح اور کوئی نفس اس کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنے حصے کا حصہ مکمل نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ جب تک وہ اپنے حصے کا حصہ
مکمل نہ کر لے اس وقت تک اس کی موت گویا اللہ پاک نے ہر زیرو کے لیے ایک مقرر رزق لکھ دیا ہے، اور ہر ایک نے مرنے سے پہلے اپنا وہ رزق پورا کرنا ہے۔ اور آگے جبرائیل امین نے حضور نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ بات پھوٹی ہے کہ چونکہ ہر ذی روح نے اپنا رزق مکمل کرنا ہے، لہٰذا وہ اس رزق کو اچھے طریقے سے حاصل کرے۔ اس رزق کے ملنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو وہ تاخیر اس کو کسی ناجائز کام کے اوپر نہ ابھارے اور کسی غلط طریقے سے وہ اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ گویا تاجدار کائنات کے اس فرمان اور اللہ کی بارگاہ سے اترنے والی اس وحی کے ذریعے جو کائنات انسانی کو حضور کی زبان اقدس سے پیغام دیا گیا، تو پیغام یہ ہے کہ لوگوں اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ نے تم میں سے ہر ایک کے لیے رزق کا ایک حصہ مقرر کر رکھا، اور وہ مقرر کردہ رزق میں مرنے سے پہلے ہر حال میں مل کر رہنا، لہٰذا اسے پانے کے لیے کوئی غلط راستہ، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار، یعنی وہ مل کے ضرور رہے گا، موت آ نہیں سکتی جب تک وہ رزق نہ ملے۔ یہ اب تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو اسے جائز طریقے سے لے لو، چاہو تو اسے ناجائز طریقے سے، حلال طریقے سے لے لو یا حرام طریقے سے لے لو۔ اس لیے میرے آقا نے اس روایت کے اندر فرمایا کہ اس رزق کے ملنے میں اگر کوئی تاخیر ہے تو تمہیں وہ تاخیر تمہیں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر نہ ابھارے، اور کوئی غلط راستہ تم اختیار نہ کرو، بلکہ آخری لمحے تک اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ نے جو میرے مقدر کا لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ تو یہ ہے وحی کی دوسری صورت بصورت القاء، اور تیسری صورت جو وحی کی حدیث پاک کے اندر بیان ہوئی وہ ہے سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی آواز۔ اس کو بھی آقا علیہ السلام نے بیان کیا، صحیح بخاری میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی احیانا یأتی بمثل سلسلۃ الجرس، کہ کبھی میرے پاس وحی آتی ایسے انداز میں جیسے گھنٹی کے بجنے کی آواز ہو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس انداز سے مجھ پر وحی آتی وہ اشد علیہ، وہ میرے اوپر بڑی ہی شدید، بڑی سخت ہو جاتی، حتیٰ کہ پھر میں اس کو اللہ کی توفیق سے یاد کر لیتا اور پھر وہ میرے دل کے اندر راسخ ہو جاتا۔ تو یہ گھنٹی کے بجنے کی جو صورت میں وحی آتی ہے، کیونکہ اس میں شدت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام پر جب اس کیفیت میں وحی آتی ہے تو سخت سردی کے موسم کے اندر جب وہ وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ تاجدار کائنات کے ماتھا اور آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے قطرات نمودار ہوتا ہے، اور پھر یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ وحی کی کیفیت آتی اتنی شدید ہوتی کہ حضور اگر سفر کے دوران سواری پر بیٹھے ہوتے، اونٹ پر بیٹھے ہوتے، تو وہ کیفیت اتنی شدید ہوتی کہ اونٹ زمین پر بیٹھ جاتا، حتیٰ کہ وہ اپنی گردن زمین پر رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہے نزول وحی کی، یہ تیسری حالت ہے، کیا سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح وحی کا ہوتا ہے۔ اور چوتھی قسم جو وحی کی پہلے تحقیق نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مقرر فرشتے کا آنا اور فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کا انسانی شکل میں آ کر اللہ کے نبی سے کلام کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں جب بھی جبرائیل امین آتے تو حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت داہیہ کلبی، وہ حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں اس انسانی صورت میں حضور کی بارگاہ میں آتے اور آ کر اللہ کے نبی کو آ کر اپنے رب کا کلام سناتے۔ معروف حدیث ہے، حدیث جبرائیل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے رات میں سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے
اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص حضور کی مجلس میں آیا، جس کو ہم میں سے کوئی شخص جانتا نہیں، اور اس کا پورا حلیہ حضرت سید عمر فاروق نے بیان کیا کہ وہ اجنبی شخص بیاض الثیاب، بڑے چمکتے ہوئے خوبصورت سفید کپڑے پہنے، سواد الشعر، اور کالے سیاہ اس کے بعد تھے زلفے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے، تھا بھی اجنبی، مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا، آیا بھی کہیں سے، اور سفر کا بھی کوئی اثر اس پر نظر نہیں آ رہا تھا، گرد و غبار نہیں تھا۔ تو ہم سب حیران تھے کہ یہ آج ایک اجنبی شخص ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا۔ پھر اس نے حضور اسلام کی بارگاہ میں طویل حدیث ہے، اس وقت وہ حدیث سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وحی کی خاص قسم بتانا مقصود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں چند سوالات کیے، انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا اسلام کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے، تو آ کر اسلام ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ وہ شخص جب اٹھ کر حضور کی مجلس سے چلا گیا، تو جو ہی اٹھ کر وہ باہر نکلا تو آ کر اسلام نے پوچھا میرے غلاموں جانتے ہو کہ یہ اجنبی شخص کون، یہ اجنبی شخص کون تھا؟ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی اللہ و رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا، یہ صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے، ہمیشہ کہتے تھے اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے عرض کی کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، اس پر آ کر اسلام نے فرمایا ہوا جبرائیل یعلمکم دینکم، فرمایا میرے غلاموں وہ جبرائیل امین تھے، اور آج انسانی روپ میں ایک اجنبی شخص کے روپ میں میری مجلس میں اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور ان سے وہ سوال کرتے گئے اور میں ان کے جواب دیتا چلا۔ تو یہ وہی چوتھی صورت ہے کہ جبرائیل امین کا انسانی شکل میں آ کر اسلام کی بارگاہ میں یا کسی بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس کا پیغام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں صورت جو وحی کی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات کا اپنے نبی سے براہ راست کلام کرنا، مگر پردے میں رہ کر، بغیر واسطہ جبرائیل کے پیغمبر سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونا، مگر وہ کلام کیسے؟ سامنے آ کر نہیں کرتے، پردے میں رہ کر کلام کرنا۔ یہ وحی کی پانچویں صورت ہے جس کا ذکر خالق کائنات نے خود قرآن مجید کے اندر کیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ جب وادی طور میں گئے اور وہاں پہ 40 دن اور 40 راتوں کا چلا آپ نے مکمل کیا، اس مقام پر خالق کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ سے کلام کیا، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اب درمیان میں وہاں کسی فرشتے کا کوئی واسطہ بولیے تو ڈائریکٹ موسیٰ سے ہم کلام، یہ بھی وحی کی ایک قسم، مگر کلام ہوا، مگر کلام کیسے ہوا؟ پردہ نہیں ہوا، اس لیے کہ جب کلام سنا نا موسیٰ علیہ السلام نے تو خود موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، عرض کی رب ارینی انظر الیک، اتنے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے کلام سے مجھے نوازنے والے رب ذرا پردہ اٹھا کے اپنا جلوہ بھی تو دکھا دے۔ رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ بس تو صرف کلام سن سکتا ہے، میرا جلوہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ وحی کی پانچویں قسم تھی کہ اللہ پاک کبھی بغیر فرشتے کے اپنے نبی سے ڈائریکٹ بھی بات کر لے۔ اب یہ وہ عمومی 5 کیفیات ہیں کسی ہر پیغمبر کے اوپر کسی پر کسی قسم سے وحی آئی، کسی پر کسی طرح سے وحی اللہ پاک نے بھیجی، مگر ان 5 کے بعد آگے پھر 3 اقسام جو وحی خاص کی ہے جو آخر اسلام کے لیے، ان میں سے پہلی قسم اور ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ چھٹی قسم بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین کا اپنے اصلی روپ میں آ کر نبی سے ملاقات کرنا۔ اب پہلے تو تھا نا انسانی بشری روپ میں، اب جبرائیل کا اپنی اصلی شکل میں آنا،
اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین کو اس کے اصلی روپ میں 2 مرتبہ دیکھا. 2 بار ہماری ملاقات ہوئی اور جبرائیل امین وہاں اس انسانی شکل میں نہیں تھے بلکہ وہ اپنی اصلی حیت میں تھے. ایک بار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خود جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل امین ذرا اپنا اصلی روپ بھی مجھے دکھاؤ. اپنا داہیہ قلبی اور دیگر صحابہ اور عراقیوں اور اجنبیوں کی شکل میں تو ہمیشہ آتے ہیں، آج مجھے اپنا اصل روپ دکھاؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے جب اپنا اصل روپ دکھایا اور اپنے پر کھولے تو زمین سے لے کے آسمان تک تمام کنارے جو تھے اس کے نورانی پروں سے بھر گئے. یہ وحی کی چھٹی کیفیت ہے اور یہ وہ خاص کیفیت ہے کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جبرائیل کسی پیغمبر کے پاس اپنی اصلی روپ میں کبھی نہیں. اور پھر اس کے بعد وحی کی 7ویں قسم وہ ہے خالق کائنات کا اپنے حبیب سے بغیر واسطہ جبرائیل کے ڈائریکٹ ہم کلام ہونا. بغیر واسطہ جبرائیل کے بولیے ڈائریکٹ ہم کلام ہونا. اور کیسے ہم کلام ہونا؟ وہ حضرت موسیٰ کی طرح پردے میں رہ کر نہیں بلکہ پردہ اٹھا کر سامنے آ کر، پردہ اٹھا کر سامنے آ کر اپنے حبیب سے ہم کلام. اور اس کو آقا علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر بیان کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو اس کی حسین صورت کے ساتھ دیکھا. میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، خوبصورت پہرائی میں، خوبصورت جلوے میں دیکھا. اور جب میں اپنے رب کو دیکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے مجھے اپنا جلوہ بھی کروایا اور ساتھ مجھ سے پوچھا کہ پیارے محبوب کیا جانتے ہو فیما یحدث الملأ الاعلی، یہ مقرر فرشتے کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں؟ کچھ خبر ہے کہ میرے مقرر فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے میرے رب انت اعلم منی، تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے فوضع یادہ بین کتفیہ، پھر میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. پشت مصطفیٰ پر دست خدا، کیسا عجیب اور کتنا حسین منظر ہوگا. اور میرے آقا کہتے ہیں کہ جب میرے رب نے وعدہ یادہ بین کتفیہ، جب اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا فوجدت برد اناملہ بین ثدییہ، میں نے اپنے رب کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. سبحان اللہ. ایک ہے اپنے خدا کو حسین پیرائی میں دیکھنا اور پھر اس رب کا اپنے محبوب کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت رکھنا اور پھر اس دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں نے محسوس کیا. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ آگے کیفیت کیا تھی؟ فتجلی لی کل شیء، میرے آقا نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے میرے سامنے واضح ہو، ہر شے سامنے آ گئی. وفی روایت فعرفت ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں تک کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کائنات کی ہر شے کو جان بھی دیا، پہچان. چھٹی کیفیت ہے جو خاص کی آقا علیہ السلام کے ساتھ، جو ان سے پہلے کسی اور نبی کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی کہ رب نے اپنا جلوہ بھی دکھایا اور اپنے دست قدرت کا فیض بھی عطا کیا. اور اس دست قدرت کے فیض نے کائنات کے سارے پردے اٹھا دیے، شرق سے غرب تک اور زمین سے آسمان تک عرش مصطفیٰ پر آشکار کیا. یعنی اپنے پیغمبر کو علم عطا کرنے کا ایک سورس یہ بھی. تو کتنی حالتیں ہوں گی؟ بولیے 7 حالتیں. اور پھر 8 کی کیفیت نزول وحی
اور وہ بھی خاص ہے آخر السلام کے ساتھ۔ اور وہ کیفیت کیا ہے کہ خالق کائنات کا اپنے پیغمبر سے بغیر واسطہ جبرائیل کے اور بغیر واسطہ فرشتے کے ڈائریکٹ ہم کلام، اور نہ صرف ہم کلام ہونا بلکہ اسے اپنا جلوہ بھی دکھانا، اور پھر یہ جو ذکر آپ نے بیان کیا اس حدیث پاک کے اندر، یہ تو جلوہ تھا عالم خواب میں۔ کیا تھا؟ رائت ربی فی احسن صورت، یہ رات کا واقعہ صبح اٹھ کے صحابہ کرام کے سامنے، مگر آٹھویں قسم وہ ہے کہ رب کائنات کا خواب میں نہیں جاگتے، کیا بولیے، جاگتے ہوئے اپنے حبیب کو سامنے بٹھا کر روبرو اپنے مصطفیٰ سے ہم کلام ہونا، اور اس ہم کلامی کے لیے اپنے مصطفیٰ کو فرش زمین سے اٹھا کر عرش بری پر لے جانا، فرش زمین سے اٹھا کر کہاں؟ عرش معلیٰ پر لے جانا، اور اس مقام پر کہ جہاں نہ کوئی ملک ہے نہ کوئی بشر ہے، نہ جبرائیل ہے نہ رف ہے، سب کو نیچے رہنے دیا، تنہا محبوب کو عرش معلیٰ پر لے جا کر اپنے مصطفیٰ کو اپنے سامنے بٹھا کر پردے ہٹا کر ڈائریکٹ اپنے حبیب سے کلام کیا، اور اس کلام کو قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب کائنات نے وحی کی اپنے محبوب کو جو وحی کی، وحی کی جو وحی کی، کیا وحی کی؟ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ راز کی بات ہے جس کی خبر جبرائیل کو دی، کوئی اور تو کیا جانے گا، یہ یاد سے وہ ہم کلامی ہے کہ جس کی خبر بولیے روح الامین کو بھی نہیں دی، اور یہ پردے میں بات نہیں ہوئی بلکہ سامنے اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر، اور محبوب کس کیفیت میں اپنے رب کے روبرو تھے، ما ذاق البصر وما طغى، جلوہ حق آشکار ہے، نگاہ مصطفیٰ جلوہ خدا پر لگی ہوئی ہے، اور کس کیفیت میں اپنے رب کے جلوہ حسن کا نظارہ ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، وہ آنکھ نہ چمکتی ہے نہ حد سے آگے۔ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم اس پر جھگڑتے ہو جو میرے حبیب نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تم ایک بار پر جھگڑا کرتے ہو، میرے حبیب نے تو دوسری بار بھی دیکھا۔ تو اپنا آپ دکھانا بھی اور اپنے محبوب سے کیا ہم کلام ہونا، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ وحی کی وہ کمال کیفیت ہے کہ جو آقا جہاں کے سوا کسی اور پیغمبر کو نصیب نہیں۔ حاضرین محترم، یہ 8 اقسام، مختلف 8 اقسام رب کائنات کا اپنے پیغمبر کو وحی کرنا۔ میں نے تھوڑا سا کھول کر بات اس لیے کی کیونکہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں بس یہی خیال پایا جاتا ہے کہ وحی ایک ہی طرح کی ہے کہ جبرائیل آتا ہے اور اللہ کا پیغام لا کر اللہ کے نبی کو سنا دیتا ہے، مگر وہ پیغام بھیجنے کے اور پیغام لانے کے مختلف طریقے اور مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اب یہ 8 اقسام وحی، ان کو اگر سمرائز کریں اور ان کا اگر خلاصہ لفظ کرو، آئمہ محققین نے ان 8 اقسام کو یکجا کر کے اس کا جو خلاصہ بیان کیا ہے وہ 2 اقسام کا مشتمل ہے، یعنی وحی کی اگر موٹی مین قسمیں بنائیں تو کتنی ہے؟ 2 قسمیں، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، اور وحی خفی کو وحی غیر مطلوب، مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو ایک جلی وحی جس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی، اور ایک خفی وحی کہ جس کو عام لوگ نہیں جانتے، خاصوں کو خبر ہے کہ یہ بھی وحی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ آج ہماری ڈسکشن اس وحی پر ہے جسے عام لوگ نہیں جانتے، وہ وحی خفی ہے۔ تو وحی جلی کیا ہے؟ وحی جلی قرآن ہے، وحی مطلوب قرآن ہے جس کی آپ صبح و شام تلاوت کرتے ہیں اور ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہے۔ اور وحی خفی اور غیر مطلوب وہ تاجدار کائنات کی حدیث اور سنت ہے کہ جس کو عام لوگوں کو خبر نہیں، مگر
راز والے جانتے ہیں کہ یہ جو تاجدار کائنات کا قول ہے یا فعل مبارک، یہ بھی حضور کا اپنا ذاتی عمل یا ذاتی قول نہیں ہے، بلکہ یہ بھی در حقیقت خدا کی بارگاہ سے اتاری ہوئی فیض۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا، یا علی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ اس وحی کا ذکر آتا ہے سنن ابی داؤد کے اندر حضرت مقداد بن معدی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہے روایت، اب اس پر آ جائیے۔ یا علیہ السلام نے فرمایا تھا الا خبردار اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلُهُ، مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے ایک کتاب عطا کی کہ قرآن کی صورت میں، اور اسی کی مثل اللہ نے ایک وحی مجھے اور بھی عطا کی ہے۔ اب ایک وحی جو بصورت کتاب عطا کی وہ تو ہے قرآن، اور اس کے اسی کی مثل ایک وحی اللہ نے اور جو عطا کی وہ کیا ہے؟ وہ تاجدار کائنات کی صورت ہے۔ اسی وحی کو جو سنت اور حدیث کی شکل میں عطا، اس کو خالق کائنات نے خود قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر حکمت سے تعبیر کی۔ کس سے تعبیر کی؟ بولیے، حکمت سے تعبیر کی۔ عام انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا، وَإِذْ یہ سورہ آل عمران کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میرے انبیاء جب تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں ثم جاءکم رسول، پھر رسول آئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو کتاب بھی دی اور حکمت، اور اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے باقاعدہ سورہ النساء کے اندر نزول حکمت کا بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا انزل اللہ الیک الکتاب والحکمہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی۔ اب کتاب اور حکمت دونوں کے نازل کرنے کا ذکر کر کے آگے خالق کائنات نے فرمایا ان دونوں کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے بھی اور حکمت کے ذریعے آگے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب اپنے آپ کو سب کچھ بتا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ کے رب کا آپ کے اوپر سب سے بڑا فضل ہے کہ اس رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ کیسے سکھا دیا؟ کتاب نازل کر کے اور حکمت نازل کر کے، اور وہ سب کچھ کیا سکھا دیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کی تفسیر میں آئمہ مفسرین بیان کرتے فرماتے ہیں اے عَلَّمَكَ بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ قَائِمٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو پہلے گزر چکا اور جو آئندہ قیامت تک ہونے والا، ہر شے کا علم دے دیا۔ کس کے ذریعے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری اور حکمت بھی اتاری۔ اب حاضرین محترم، کتاب تو سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہے، تو وہ حکمت کیا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب پر اتاری، اور پھر خالی اتاری نہیں بلکہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو اللہ پاک نے جا بجا جب اپنے محبوب کے فرائض نبوت کو بیان کیا، ان فرائض نبوت میں جہاں تلاوت آیات کا ذکر آتا ہے، جہاں تعلیم کتاب کا ذکر آتا ہے، وہیں اللہ نے ہر جگہ تعلیم کتاب کے ساتھ فرمایا حبیب یہ تیری فرائض میں سے یہ بھی فریضہ ہے کہ تم نے کتاب کا علم بھی دینا ہے، دنیا کو حکمت کا علم بھی دینا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا، اور کائنات انسانی کے اوپر اللہ پاک نے اپنا احسان جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کائنات نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ انہوں نے اپنا رسول بھیجا من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، اور اس رسول کو بھیج کر آگے فرمایا یتلو علیہم آیات، اس رسول کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر انہیں پاک کرتا ہے، اور پاک کر کے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ
الکتاب والحکمہ، میرے اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ بے شک یہ تو آقا علیہ السلام کی بے شک حضور کی آمد کے موقع پر اللہ پاک نے بیان کیا کہ میں نے احسان یہ کیا کہ تمہیں وہ رسول عطا کیا جو تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی۔ حکمت بھی سکھاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی بعثت سے ہزار برس پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضور کی بعثت کی دعا مانگی تھی کعبۃ اللہ میں، اس دعا میں بھی عرض کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ میری اولاد میں میری ذریت میں اپنا وہ آخری رسول بھیج جو اس دنیا میں آ کر کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے۔ پتہ یہ چلا کہ تاجدار کائنات صرف کتاب لے کر نہیں آئے بلکہ اس کے ساتھ مثلہ معہ، اسی کی مثل ایک اور ہے جس کو قرآن نے جگہ جگہ کس نام سے تعبیر کیا؟ حکمت کے نام سے۔ صرف کتاب نہیں اتری بلکہ ساتھ حکمت بھی اتری، صرف اس کو کتاب سکھانے نہیں آئے بلکہ ساتھ حکمت بھی۔ اور وہ حکمت کیا تھی جو آقا علیہ السلام پر اللہ نے اتاری، اور وہ حکمت کیا تھی جو اللہ کے حبیب نے اس کتاب کے ساتھ دنیا کو سکھائی؟ کتاب تو واضح ہے، وہ تو اللہ کا کلام قرآن ہے، اور اس کے ساتھ جو حکمت جس کی تعلیم آقا علیہ السلام نے دی، اس حکمت سے مراد آقا علیہ السلام کی سنت اور حضور کی حدیث کو، سبحان اللہ، بے شک حضور کی سنت اور آپ کی حدیث مبارکہ ہے، اور وہ حکمت آپ نے اپنی طرف سے نہیں سکھائی۔ انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، جیسے اس خدا نے کتاب اتاری تھی اسی طرح اس رب نے وہ حکمت بھی اپنے محبوب کے سینے پر خود اتاری۔ سبحان اللہ، یہ وجہ ہے کہ حضور کو کتاب بھی سکھاتے رہے، اور بولیے تو گویا دین کو سمجھنے کے لیے اور دین پر عمل کے لیے جتنا کتاب ضروری ہے اتنا ہی حدیث حکمت بھی ضروری ہے، جتنا قرآن ضروری ہے اتنا حضور کی حدیث بھی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر دین ادھورا اور نامکمل رہتا ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تاجدار کائنات کا کوئی عمل بھی، آپ کا کوئی فعل ہو یا قول ہو، وہ کوئی ذاتی شخصی رائے نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے کیا نہیں، بلکہ ہر قول بھی اور ہر فعل بھی کیا تھا وہ وحی الہی۔ اس کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ نجم کے اندر بیان کیا اور فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، میرا حبیب اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں، اپنی خواہش سے تو بولتا ہی بات ہی نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ پھر وہ بات کیا ہوتی ہے جو حضور کرتے ہیں، فرمایا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب جو بولتا ہے اس کی زبان سے میری وحی جاری ہے۔ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا کلام ہے حضور کو، اور اگر حضور کی حدیث ہے تو وہ بھی تاجدار کائنات کی اپنی ذاتی مرضی سے بیان کیا ہوا کلام نہیں، بلکہ وہ بھی کس کا ادا کرتا ہے؟ اللہ بولیے اللہ رب ذوالجلال۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید جب آقا علیہ السلام پر نزول اس کا مکمل ہوا، اب قرآن مجید کی جو 114 صورتیں، ان صورتوں کو جب ترتیب دینے کا وقت آیا، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان 114 صورتوں کے نام، ان کا تذکرہ کہیں قرآن کی کسی آیت سے ہم نہیں، وہ نام بھی کس نے متعین کیے؟ آقا علیہ السلام۔ آپ نے نام رکھا یہ فاتحہ ہے، یہ بقرہ ہے، یہ نساء ہے، یہ آل عمران ہے، یہ المائدہ ہے، یہ الانعام ہے، یہ الاعراف ہے، یہ نام کس نے رکھا؟ حضور۔ نمبر 1 جب نام رکھے اس کے بعد ترتیب کس نے دی؟ بھائی قرآن مجید میں پہلے کون سی صورت ہوگی، پھر بعد میں کون سی ہوگی، پھر اس کے بعد کون سی ہوگی، یہ ترتیب کس نے دی؟ آقا علیہ السلام۔ اس ترتیب کا بھی کوئی تذکرہ قرآن کی کسی آیت میں موجود نہیں، بولیے قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ پہلے فاتحہ ہوگی پھر بقرہ ہوگی پھر آل عمران ہوگی، ایسا کوئی تذکرہ نہیں۔ ترتیب کس نے دی؟ آقا علیہ السلام۔ اب خالق کائنات نے جب اتاری تو کیا پہلے فاتحہ پڑھی؟ بولیے سب سے پہلی سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ سب سے اترنے میں پہلی ہے، مگر جب حضور نے قرآن کو ترتیب دلوایا تو پہلے کس کو؟ علق کا
30ویں پارے وہ آخری صورتوں میں چلی گئی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا حضور نے اپنی مرضی سے جی کلام اس کا بھیجا اس نے پہلے الگ بھیجی، یہ پہلے اٹھا کے واقعہ کو لے آیا، تو کیا تاجدار کائنات نے اپنی ذاتی رائے سے یہ سب کچھ کیا؟ اگر کسی کا یہ خیال ہو تو یہ کفر ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کے کلام میں حضور نے اپنی رائے سے بات کی، کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو جب اپنی رائے سے نہیں کیا تو پھر جو کچھ کیا اس کا حکم قرآن میں تو ملتا نہیں، اس کا مطلب ہے اس قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی تھی جس کے ذریعے خدا اپنے معبود کو ہدایت دے گا، رہنمائی دے گا کہ پیارے اس کو یہاں رکھنا ہے، اس کو یہاں رکھنا ہے، اس کو یہاں۔ بس وہ جو وحی خفی تھی جو خدا اور مصطفیٰ کے درمیان رابطہ تھا، اسی وحی کو جب آقا اسلام نے آگے صحابہ کرام کے سامنے اپنے عمل سے یا اپنے قول سے بیان کیا تو وہ تاجدار کائنات کی قولی اور فعلی حدیث اور سنت کا سبحان اللہ، سنت اور حدیث کے ساتھ پائی۔ لہٰذا حضرین محترم، یہ جو ایک کنسیپٹ اور ایک تصور قائم کیا تھا منکرین حدیث نے کہ چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث نبی کا کلام ہے اور ایک شخصی رائے ہے اور ذاتی اجتہاد ہے، لہٰذا اس وقت کے لیے تو ٹھیک تھا، مگر آج کے لیے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ گویا یہ سارا ان کا قضیہ جو ہے وہ باطل ثابت ہوا۔ پتہ چلا کہ جس طرح قیامت تک قرآن اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی وحی، جیسے قرآن قیامت تک کرامت ہے، اسی طرح حدیث بھی کیونکہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہے، لہٰذا یہ حدیث مصطفیٰ کی قیامت تک کرامت رہے گی۔ بے شک، اور کوئی بھی دور حدیث رسول پر عمل کیے بغیر کبھی بھی کسی کا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرین محترم، یہ تو آج کی گفتگو کا نچوڑ تھا کہ جیسے قرآن اللہ کی وحی ہے ایسے حضور کی حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ اب اس کے بعد جس پر آج بات ختم کر رہا ہوں، آج کا مضمون مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا جو ان کی طرف سے اعتراض اور سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ چلے اس کو اگر وحی مان بھی لے، اس کی اتھینٹسٹی مان بھی لے، لیکن چونکہ حدیث کی جو تدوین کا باقاعدہ عمل ہے، باقاعدہ حدیث کی جو کتابیں کتابیں لکھی گئی مدون ہوئی، یہ تدوین کا عمل آقا علیہ السلام کی وصال مبارک کے ہوئی 200 سال بعد شروع بولی، تو 200 سال کا درمیان میں کیا بات ہے؟ اب آقا علیہ السلام کے فرامین حاکم ہو گئے تھے، اس سے ہمیں انکار ہے نہیں ہے، مگر 2 صدیوں تک جب کسی شہر کو نہ کسی نے لکھا نہ کہیں محفوظ کیا، تو 2 صدیوں کے بعد آپ نے ایک روایت بنا کے کسی نے بتا دیا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ 200 سال تک وہ بات جو 200 سال بعد جو بات لکھی جا رہی ہے وہ واقعی حضور نے فرمائی تھی، ایسی بنا کے نہیں۔ تو ایک نیا اشکال پیدا کیا جاتا ہے تاکہ تاجدار کائنات کی حدیث کا کیا کیا جائے، انکار کیا جائے۔ حضرین محترم، اللہ رب العزت نے چاہا اس کی توفیق سے ہمارا اگلا سبجیکٹ آئندہ مہینے کا وہ ہوگا تدوین حدیث اور حفاظت حدیث۔ یہ جو آبجیکشن لگایا جاتا ہے حدیث رسول کے اوپر کہ 2 صدیوں کا درمیان میں گیپ رہا ہے، یا یہ واقعی گیپ تھا یا نہیں تھا، اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی حفاظت کے کیا کیا اہتمام ہوئے، حدیث رسول کے حفاظت کے، یعنی جیسے قرآن کی حفاظت ہوئی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی صحابہ کرام نے حفاظت کی، اور اس حفاظت کے لیے کیا کیا اہتمام ہوا حضور کے ظاہری حیات میں، حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں، اور پھر تابعین کے زمانے میں، اور پھر تبع تابعین کے زمانے میں، کس کس اہتمام کے ساتھ میرے آقا کی حدیث کو کیسے کیسے محفوظ کیا گیا تاکہ تاجدار کائنات کی حدیث کی حجیت اور اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف نہ ہو، اور اس کے اوپر جو انشراح صدر ہو جائے، اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم آئندہ مہینے کا جو درس حدیث ہوگا وہ مکمل درس صرف اسی ایک بات پر ہوگا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث کی تدوین کیسے ہوئی
اور حضور علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کا اہتمام کیسے؟